اس کی مجلس کا انعقاد کرنے والے برادران کیر اور خاندان کے جمیع مرحومین کے لیے، مجھ سے پہلے پڑھنے والے حضرات کی تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، میں کیر کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات صلی اللہ محمد وعلى آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی والروح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام، فمن ثبت الامرنا فی زمن غیبت قائمنا کالمتشحت بدم بین یدی رسول اللہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ محمد۔ کل کا دن امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ ہم شیعہ خوش نصیب ہیں، قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب کا مشہور جملہ، وہ فرماتے تھے شیعہ تو اتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے ایسے پاک ہادی عطا فرمائے ہیں، تو اپنوں میں بیٹھ، پرائیوں میں، چوک کچہری بازار جدھر مرضی ہے بیٹھ، ایک ایک امام کا نام لینا شروع کر دے۔ میرا پہلے امام علی ابن ابی طالب، میرا دوسرے امام حسن مجتبیٰ، میرا تیسرے امام حسین مظلوم کربلا۔ قبلہ فرماتے تھے 12 کا نام لے گا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ چونکہ ظاہر ہے شہادت کل امام سجاد علیہ السلام کی تھی، تو میں آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کے قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہے اجازت قصیدہ شروع کرو؟ اب تھکے ہوئے کافی زیادہ، ایک دو مومن سونے کی کوشش بھی کر رہے، لیکن میں سمجھ دیونا کوئی نہیں۔ ٹھیک، میں خدمت میں عرض کروں کہ
ہمارے ممبر سے بعض ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا. مولا عباس علیہ السلام کا غلط تعارف ممبر سے کروایا گیا. بھئی وہ امام حسین کے عام بھائیوں کی طرح تھے، کبھی اختلاف ہو گیا، کبھی بات اوپر نیچے ہوگی. ایسے ہی امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بھی بڑے غلط رنگ میں ممبر سے پیش کیے گئے. مقصد ہے خالی رولانا، بمجمع روئے زیادہ، وہ جس رنگ میں مرضی ہے رولے. لیکن امام سجاد علیہ السلام کو ایک ایسے امام کے طور پر پیش کیا گیا جس کا رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. معاذ اللہ. امام سجاد علیہ السلام بالکل روئی ہیں، بہت روئی ہیں اپنے یعنی کربلا والوں کو، لیکن حضرت نے کام بڑا کیا ہے، خالی روئی نہیں، امامت کا سارا کام کیا. میں ایک جملہ آپ خدمت میں کروں کہ کیا شیعہ عقیدے میں امام مجبور ہو سکتا ہے؟ شیعہ عقیدے میں امام مجبور اللہ چار نہیں ہوتا. قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام مجبور اور لاچار نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے جو بندہ متقی بن جاتا ہے میں اسے کسی مسئلے میں پھنسنے نہیں دیتا، میں مشکل سے نکلنے کی راہ دیتا ہوں. جو بندہ متقی ہو جائے اسے مشکل سے نکلنے کی راہ دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں متقی بندے کو مجبور اور لاچار نہیں ہونے دیتا. میرا بھائی جب عام بندہ متقی بن جائے وہ مجبور نہیں ہو سکتا تو امام المتقین کیسے مجبور ہو سکتا؟ میں آپ کو ذرا امام سجاد علیہ السلام کے اختیار اور قدرت اور طاقت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں. یہی محرم کے آخری ایام اور سفر کے بالکل پہلے ایام جب سادات کا قافلہ پہنچا شام، خبیث کے دربار میں سادات کا قافلہ پہنچا، سرکاری خطیب تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ بکواس کرے. وہ یزیدی خطیب ممبر پر آیا، اس نے خوب بکواسات کیے نواسے پیغمبر مولا حسین علیہ السلام کے خلاف. جب وہ اپنی جسارت پوری کر چکا تو سید الساجدین نے فرمایا یزید مجھے بھی خطاب کرنے کی اجازت ہے. یزید نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے. بیٹے نے کہا بابا اجازت دے دے. اس نے کہا بیٹا اگر اسے خطاب کی اجازت دے دی شام کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. یہ مجبور بندہ نہیں ہے جس کے ایک خطاب سے شام کے حالات بدل جائے. بیٹے نے کہا نہیں ابا اجازت دے دے. باپ نے کہا نہیں بیٹا نہیں، شام کے حالات خراب ہو جائیں گے. آخر میں بیٹے نے کہا بابا یہ ایک نوجوان جو سارا زخمی ہے، جس کا سارا گھر لٹ گیا کربلا میں، اگر خطاب کرے گا تو تیرا کیا بگاڑ لے گا؟ یزید نے کہا یہ تو نوجوان ہے، میں تو اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہوں. روایت پڑھ رہا ہوں، ذاکری نہیں کر رہا. اس گھر کے چھوٹے چھوٹے پریشان کیوں ہو؟ ساؤنڈ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے. میں اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہوں، میں اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہوں. اس کے بیٹے نے کہا بابا اپنے بچوں سے نہیں ڈرتا، اس گھر کے بچوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ یزید بے شک خبیث تھا لیکن اللہ نے اس کی زبان سے سچ جاری کروا دیا. اس نے کہا بیٹا ان کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں. کہا بابا فرق ہے؟ کہا جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے شہد کی گھٹی دیتے ہیں، لیکن انہوں من اہل بیت زک العلم زکن زکا، یہ اس گھر کا فرد ہے جو بچے کو گھٹی میں علم پلا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ. کہا یہ اپنے بچے کو گھٹی میں علم پلا دیتے ہیں. مجھے ان کے علم سے ڈر لگتا ہے. بہرحال عوام نے شور مچایا، لوگوں نے شور مچایا، ان کا پڑھنے دے کرنے دے خطاب. جب لوگوں نے شور مچایا یزید مجبور ہو گیا، اجازت دے دی. مدت کے بعد ممبر ملا ممبر کے وارثوں کو. اللہ اکبر. اور یقین جانیے یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخی خطبہ ہے. دربار شام کا خطبہ تاریخی خطبہ ہے. اور اس خطبے کے اندر میرے مولا نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے 13 فضائل بیان کیے، لیکن اپنے دادا علی کے 80 فضائل بیان فرمائے. دیکھنا آپ تھک، اس وقت آپ کا مجمع تھکا ہوا ہے، ناراض نہیں ہونا، اس وقت آپ کا مجمع تھکا ہوا ہے. ایسے مجمع میں قصیدے پڑھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، مجمع قبرستان و قصیدہ پڑھنا مشکل ہے، لیکن غیروں میں قصیدہ پڑھنا اور مشکل ہے.
یہ امام صادق علیہ السلام کا کمال ہے، بلوال کے سوئے ہوئے مجمع میں قصیدہ نہیں پڑھنا تھا، شام کے مجمع میں قصیدہ پڑھنا تھا، علی کے دشمنوں کو علی کا قصیدہ سنانا تھا، لیکن اپنے نانا کے 13 فضائل پڑھے، دادا علی کے 80 فضائل پڑھے، اپنے دادا علی کے 80 فضائل پڑھے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو جگاؤں، لیکن مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ آپ جاگیں گے، چونکہ میں پیٹرول پہ پڑھ رہا ہوں، آپ CNG پہ سن رہے ہیں، ٹھیک، لیکن میں بہرحال پڑھ جاتا ہوں، ظاہر ہے۔ اور ایک اور میں ایک جملہ آپ کو عرض کر دوں، آپ اگر بولیں گے نا مجلس امام حسین میں، کپڑوں کی استری انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی، بلکہ معصوم فرماتے من ذکر فضیلت من فضائل اخی علی ابن ابی طالب غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب باللسان، فرمائے جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں کو نہیں لکھا ہوا کپڑوں کی استری خراب ہو جاتی ہے، یہ لکھا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں جو زبان سے کیے ہوئے، لہذا بولنے سے کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ بول سو تو میں تو ہی پڑھ جاتا۔ اپنے دادا علی یا علی علیہ السلام، دادا علی کے 80 فضائل پڑھے، نانا کے 13 فضائل، جو میں سمجھوں فرق پتہ کیوں ہے، حالانکہ پاک پیغمبر کا رتبہ بعد خدا سب سے بڑھ کر ہے، لیکن امام علیہ السلام دیکھو نا، ایک ہوتی ہے فصاحت، ایک ہوتی ہے بلاغت، ذرا سمجھو نہیں، ایک ہوتی ہے فصاحت، ایک ہوتی ہے بلاغت۔ اچھا، اس کا ایک کا مطلب ہوتا ہے کلام کا ماحول کے مطابق ہونا، ایک ہے کلام کا اچھے اچھے الفاظ پر مشتمل ہونا، ایک لفظ چنگے ہون اور دوجی گل ہے کہ وہ حالات کے مطابق ہو۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ فساد و بلاغت، کلام کا اچھے الفاظ پر مشتمل ہونا، حالات کے مطابق ہونا۔ امام علیہ السلام نے خطبے کے اندر 13 فضائل اپنے نانا کے، 80 فضائل دادا علی کے، حالانکہ نبی کا مرتبہ سب سے بلند ہے خدا کے بعد۔ جو میں سمجھاؤں نا، اپنے دادا علی کے 80 فضائل اس لیے پڑھے، مجمع نبی کا منکر نہیں تھا، علی کا منکر تھا، اس وہاں پر مولا کائنات کا تعارف کروانا بنتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ سیر ہلا دو یار تھوڑا تھوڑا، یا علی علیہ السلام۔ چلو ہو سکتا ہے میں آپ کو جگانے میں کامیاب ہو جاؤں، آخر میں یہ کھانا بھی مشکل ہوتا ہے، آخر تک کھانا کھاؤ تو بوٹ کے موقع جان گیا نا، آخر پہ مجمع بھی تھکا آ رہا ہوا ملتا ہے، لیکن میں آپ کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شام کا مجمع سامنے، یہ وہ مجمع ہے جس میں بچے بچے کے ذہن میں فیڈ گیا تھا علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو شام میں خبر پہنچ گئی علی مسجد میں شہید ہو گئے، شام کے لوگوں نے کہا علی تو نماز پڑھتے نہیں تھے، مسجد میں لینے کیا گئے تھے؟ معاذ اللہ، یہ مجمع سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد منبر پر آئے، سرکار فرماتے ہیں ابنو من بایا البیعتین، میں اس کا بیٹا جس نے 2 بار بیعت کی، ان ابن من صلی الی القبلتین، میں اس علی کا بیٹا جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وقاتل ببدر وطعن بالرمحین وضرب بین ید رسول اللہ بالسیفین، جس نے 2 تلواروں کے ساتھ نبی کی نصرت کی، جس نے 2 نیزوں کے ساتھ مشروں کے ساتھ جنگ کی، وقاتل ببدر وحنین، جس نے بدر و حنین میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑے، وَلَّمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس علی کا بیٹا جو پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی کافر نہ تھا۔ یا علی علیہ السلام، میں اس علی کا یا علی علیہ السلام انا ابن من بايع البيعتين وصلى الى القبلتين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين، اللہ اکبر، وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں علی کے بیٹے جو پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی فرمایا کافر نہیں تھا، اور آخر میں کمال کر دیا، فرمایا تم ہمیں کافر کہتے ہو، سرکار نے فرمایا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا جس کا تمہارے بڑوں کے ساتھ توحید کے علاوہ کوئی جھگڑا نہ تھا۔ چلو جن ہونے نہیں سمجھ آئی، فرمایا میں اس علی کا بیٹا، سرکار فرماتے ضرب خراطیم الخلق بالسیف حتی قالوا لا الہ الا اللہ، اس علی کا بیٹا جس نے تمہارے بڑوں کی ناک پر تلوار رکھی، جو جو اللہ کو مانتا گیا علی اسے چھوڑتا گیا۔
کو سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ اچھا چلو شکر ہے تھوڑے بہت جاگ گئے، البتہ بھی میرے معیار پر اس وقت بھی اب کو نہیں ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں، اب وہاں پہنچے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ رل لیں گے آخر تک۔ یہ مجمع تھا اور یہ حضرت کا خطاب تھا، اللہ اکبر، بڑی بات ہے، میں تو چند ایک آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا انا ابن قاتل اسلاب، میں اس کا بیٹا جو مشرکوں کو باپوں کی صلبوں میں مار دیا کرتا تھا، میں اس کا بیٹا جو مشرکوں کو باپوں کی صلبوں میں مار دیا کرتا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آئی نا جنگ صفین، شام کو جب مولا کائنات بیٹھے نا، مالک اشتر کتاب میں کچھ اکے چوکے نہیں مارتا، کتاب فارسی زبان میں اپنے انشاءاللہ پڑھنی کوئی نہیں ہے، اس کا نام ہے علی کیست، بہت اچھی کتاب ہے، اگر کوئی طالب علم بیٹھے تو وہ خریدے، ایران سے زبر لاجواب کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب شام کو آڈٹ ہوا نا مل کر، بھئی آج دن کو کیا کھویا کیا پایا، تو مولا کائنات نے فرمایا میں نے اتنے بندے مارے، مالک اشتر پہ اس نے بھی بندے کو ایک آدھ کم مارا تھا، اس نے کہا مولا ایک بندہ اگر اور مار لیتا نا میں آج آپ کے برابر ہو جاتا۔ سرکار فرمایا مالک تو مجھ سے زیادہ مار کر بھی میرے برابر نہیں ہو سکتا۔ مولا فرق ہے، مولا جب بندے زیادہ ماروں گا تو پھر برابر کیوں نہیں ہوگا، اس دن کی جنگ میں برابر کیوں نہیں ہوگا۔ فرمایا مالک تو جسے مارتے اندھا دھند مارتا ہے، علی دیکھتے جس کی 8ویں نسل میں کو مومن آ رہا علی اسے بچا دیتا۔ فرمایا میں اس کا بیٹا جو مشرکوں کو باپوں کی صلبوں میں مار دیتا تھا۔ گل سمجھے چاہ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ انہیں تھوڑا سہرہ لائی جاؤ میرے نام، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں نے پہلے مولا کائنات کا سنایا آپ کو کہ حضرت نے اپنے دادا علی کے 80 فضائل پڑھے، میں کچھ یاد تھے باقی ادھر لکھے ہوئے ہیں، آپ خطبہ خود جا کے چیک کر لیجئے گا۔ میرا مقصد آغاز ہے، ظاہر میں امام صراط علیہ السلام کے اپنے فضائل آپ کو سنانے۔ حضرت نے خطبے کا آغاز کیسے کیا؟ ایوہ الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، میرا اس گھر سے تعلق ہے جن کو اللہ کی ذات نے 6 بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ 6 بڑی نعمتیں ساری آل محمد کے لیے اور بے شمار نعمتیں، لیکن فرمایا سب سے بڑی نعمتیں 6 ہیں۔ فرمایا اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین، اللہ کی ہم 14 پہ سب سے بڑی نعمت کا نام علم ہے۔ اللہ کی ہم 14 پہ سب سے بڑی نعمت کا نام علم ہے۔ چلو میں ہولے ہولے پڑھ دوں چونکہ نعرہ تسی مارتے کو نہیں، میں نے زور لان دی لوڑ کیڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اوتینا العلم، فرمایا اللہ نے میں علم عطا فرمایا۔ میں اس علم پہ ایک جملہ پڑھتا رہتا ہوں، کسی مذہب پر میں نے کبھی اٹیک نہیں کیا، لیکن اپنے مذہب کی سچائی بیان کرنا میرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ حکومتیں سازشیں کرتی ہیں آزاداری کے خلاف، آپ آزاداری کے خلاف بڑی بڑی گہری سازشیں ہوتی ہیں، یعنی ہمارے پاکستان کے سارے ذمہ دار ادارے حکومتوں کا دل ہے کہ یہ آزاداری امام بارگاہوں میں بند ہو جائے، باہر نہ نکلے، جلوس امام بارگاہوں سے باہر نکلے۔ ویسے بات ایک لاجیکل بات ہے، جو بندہ مقتول کے وارثوں کے رونے سے جو پریشان ہونا اس کا قاتل سے رشتہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ شروع سے بہرحال یہ خواب دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے ذمہ دار کے اس آزاداری کو کسی طریقے سے بند کیے جائے، یا میں اس بھلوال مرکزی ممبر کا میں اعلان کر رہا ہوں ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے، اپنا مذہب ہی چھوڑتے ہیں، نہ مذہب رہے گا نہ جلوس نکلیں گے، اور اب مزے سے پاکستان کو چلاؤ، نہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہ کوئی اور مسئلہ، کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی، ہم مذہب ہی چھوڑتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں ہم مذہب ختم کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر دو۔ وہ چھوٹا سا کام یہ کوئی فرقہ اپنی کتاب سے ہی ثابت کر دے۔ اللہ نے مجھے 12 امام عطا فرمائے ہیں، کوئی امام علم کا سوال لے کر کسی غیر کے دروازے پر گیا، میں اللہ یا رسول اللہ یا علی کسی کے دروازے پر گیا۔ سید الشہداء نے جب 12ویں امام کا تذکرہ کیا نا امام زمان ارواحنا فدا کا، بندے نے پوچھا مولا کیف یعرف الامام، بھلوال مرکزی والے زمانے کے امام کو کیسے پہچانیں گے؟
ہو سکتا ہے کہ ایک 2 نمبر بندہ کہہ دے میں تمہارا امام زمان ہوں، تو یہ بھلوال والے مار نہ کھا جائیں جس طرح تاریخ میں لوگوں نے مار کھائی ہے. کئی بندوں نے کہا میں امام زمان ہے، وہ امام زمان نہیں تھے اور فرقے بن گئے، فرقے گمراہ ہو گئے. تو مولا ہم کیسے پہچانیں گے آپ کے 12ویں کو نشانی بتائیے. سرکار نے بڑی پیاری نشان بتائی. سرکار نے فرمایا یعرف بمعرفت الحلال والحرام. فرمایا پہلی بات جو ہمارا 12واں ہے اسے حلال کا بھی پتہ ہوگا، حرام کا بھی پتہ ہوگا. فرمایا اگر اس کی پہچان کرنی ہے پہلے کسی عالم دین سے حلال حرام سیکھو. اے اور چپ دی جائے ایتھا چپ سمجھے جائے گی. پہلے میں نے چپ سمجھ نہیں آئی، میں مولا کے نات فضائل پڑھے تو چپ سو میں نے سمجھ نہیں گئی، ہون چپ سمجھے جا رہے گی. ٹھیک ہے، پہلے کسی عالم سے جا کر حلال حرام سیکھو، اور جب کوئی بندہ کہے میں تمہارا امام ہوں اس سے حلال حرام کا سوال کر کے چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا ہمارے 12ویں کو حلال کا بھی علم ہوگا، حرام کا بھی علم ہوگا. دوسرا فرمایا واحتیاج الناس الیہ وعدم احتیاج الی احد. فرمایا زمانہ اس کا محتاج ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. بہرحال جی ہم علم فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا علم، اور یہ علم شیعہ مذہب کی سچائی کی دلیل ہے. ہم جعفری کیوں ہیں؟ بندے پوچھتے ہیں اب جعفری کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم جعفری نہ ہوتے تو بڑی آسانی میں ہوتے، بظاہر اس ساری دنیا میں آسانی سے ہوتے. خود کو حملے ہم پہ ہوتے ہیں اور اوروں پہ خود کو حملے نہیں ہوتے. بسوں سے اتار کر ہمیں مارا جاتا ہے، علی حسن حسین نام پڑھ کے، اوروں کو نہیں مارا جاتا. مشکل راستے کا ہم نے انتخاب کیا. ہم نے مشکل راستے کا انتخاب کیا کیوں؟ سوال تو ہے نا، اب شیعہ کیوں ہے؟ ہم کیوں جعفری ہیں؟ ہم اگر کچھ اور ہوتے تو ہمیں انعام بھی ملتا. اب پتہ ہے امام صادق علیہ السلام کے بعد بندہ سوال کرنے آتا تھا اس پہ جرمانہ پڑتا تھا، اور جو ادھر جاتا تھا اسے انعام ملتا تھا. گل سمجھے جا رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہے. ٹھیک، ہمیں یہ مشکل راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو میں اس کا ایک سادہ سا جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اگر بھلوال مرکزی امام بارگاہ آ رہا ہوں نا، اب یہ عقل کی بات ہے، بھلوال مرکزی امام بارگاہ آ رہا ہوں، میں آ کر یہ جو گھوڑے والا چوک ہے وہاں سے پوچھتا ہوں یار میں نے بھلوال مرکزی امام بارگاہ جانے. بھائی تجھے پتہ ہے؟ بھائی کہ میں نے آپ نو نہیں پتہ. میں کیسے بے کل پوچھ کے تو کو دس دینا. اور دوسرا کہتا ہے میں تو روز امام بارگاہ جاننا. عقل کیا کہتی ہے؟ کس سے پوچھوں؟ جو روز جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے سامنے 2 اسلام کے نقشے تھے، ایک وہ تھے جو محتاج تھے، ایک وہ تھے جو کسی کے محتاج نہیں تھے. عقل نے کہا اسلام ان سے لے جو کسی سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے. ہاں قرآن نے کہا، یہ قرآن نے کہا. میں جعفری ہوں قرآن کی وجہ سے. قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نہ جاننے والے اور جاننے والے برابر نہیں ہیں. قرآن نے کہا نبی کی محفل میں 2 قسم کے بندے تھے. کچھ لوگ نبی کا فرمان سمجھ لیتے تھے، کچھ کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ اوروں سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، پتہ نہیں نبی کیا رہا تھا. تو میں نے دین ان سے لیا جو نبی کا فرمان سمجھتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے. پر فرمایا اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا. ایک نکی دی گل کر دیں اور گل ہے چوپ والی ہے، کیونکہ چوپ بہت سونی کر دے ہوتے میں چوپ والی گلاں زیادہ کر دیتا. ٹھیک ہے، یا بڑی مزے کی چوپ لگے گی. آپ نے 12 امام مانے، 12 کے 12 عالم، 12 کے 12 عالم ہے نا. تو پھر سبق یاد رکھ لے، وہ جب پردہ غیبت میں جائیں گے ان کے بعد بھی عالم کے پاس جانا ہے، جاہل کے پاس نہیں. تیری بنیادوں میں علم ہے، تیری اساس علم ہے، تو جہالت کو کیوں جپیاں ڈالے؟ سمجھے جاری گل کوئی نہیں آ رہی. اللہ نے ہمیں علم دیا. پھر فرمایا والسماحۃ، اللہ نے ہمیں سخاوت دی. میں پہلے سارا ترجمہ کروں. اللہ نے ہمیں علم دیا. والحلم، صبر اور برداشت. والسماحۃ، سخاوت. والفصاحۃ، ہم قادر الکلام ہوتے ہیں، فی البدی بات کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی کی. پھر فرمایا والشجاعۃ، ہم دلیر ہوتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں. اور سرکار نے 6ٹھی بڑی نعمت اللہ کی گنوائی والمحبت فی قلوب المومنین. فرمایا اللہ نے ہر مومن کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، اس کی 6ٹھی بڑی نعمت ہے.
سرکار یہ امام سجاد شام کے بازار میں آپ لوگوں پہ فخر کر رہے تھے، آپ لوگوں پہ فخر کر رہے تھے، والمحبت فی قلوب المومنین، فرمائے مومنین کے دلوں میں محبت ہماری جو خالق نے رکھی ہے یہ چھٹی بڑی نعمت ہے۔ دیکھو نا، مجھ سے پہلے شاہ جی نے پڑھا، پہلے عمر عزیز مظہر نے پڑھا، ہم کوئی بڑے نام والے، کوئی بہت بڑے بڑے مقرر کوئی نہیں ہے۔ آپ جو تشریف لائے ہیں آپ خالی امام سجاد کی محبت میں آئے ہیں۔ میں کوئی بڑے نام والا تو ہو سکتا ہے میرے نام کی وجہ سے آ جاتے، لیکن آپ آئے خالی محبت امام میں۔ جو معصوم فرماتے ہیں اگر تیرے محبت امام اٹھا کر امام برگاہ لے آتی ہے گمنام چھوٹی سی طالب علم کو سننے کے لیے، تو سمجھ لے تیرے دل میں ایمان ہے۔ فالمحبت فی قلوب المومنین، فرمائے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہماری رکھ کر ہم پہ چھٹی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لیکن بہرحال آپ تھکے ہوئے تو ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کیا کروں، میں آپ کو بار بار تنگ کروں، میں لگاتار بڑے گرم گرم مجموعوں میں پڑھ، ٹھنڈا مجمع مجھے آج تک ملا ہی کوئی نہیں، یقین جانو، ان یکم محرم سے آج تک ٹھنڈا مجمع کوئی نہیں ملا، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آرام آرام سے آپ کو سنا جاؤں۔ فرمایا اللہ نے ہمیں نعمتیں 6 عطا فرمائی ہیں، کون سی؟ العلم، علم، حلم، صبر، سماحت، سخاوت۔ فرمایا ہمیں اللہ نے ایسا بنایا ہے سوالی ہمارے دروازے سے خالی نہیں جاتا، سوالی ہمارے دروازے سے، بس یہ میں دو شعر پڑھ کے آپ کو چھٹی دے دوں۔ یہ سخاوت حضرت کی، اس میں میں نے قصیدہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے طبیعت تھکی، طبیعت اجازت دیتی ہے میں قصیدہ سناؤں؟ اللہ یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام۔ اچھا عرض کروں خدمت میں، سخاوت آپ کو پتہ ہے کہ ولید ابن عبد الملک مروان خبیث لعنت اللہ علیہ صباحاً و مسان، لعنت سے ہولے نے کری، ہو سکتے عمران خان صاحب اسی بھی صحابیوں میں ڈال گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ولید ابن عبد الملک مروان، اس کا جو ہے نا، اس کا جو نائب تھا نا ولی عہد ہشام ابن عبد الملک مروان، یہ آیا یعنی حج کے لیے مکہ آیا، اور حج کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے جب طواف پورا ہوا تو حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ کے بچوں کو واقعات یاد ہیں، لیکن مجمع نے اس خلیفہ کے نائب کو قریب نہیں آنے دیا، کوئی نہ ایجنسیوں کی پرواہ کی، نہ فوج کی پرواہ کی، نہ اس کے پروٹوکول کو کچھ کسی کھاتے میں ڈالا۔ وہ کرسی لگائی گی سائیڈ پہ بیٹھ کے، رش کام ہوگا تو پھر میں حجر اسود کو چوموں گا۔ میں جملہ پڑھتا ہوتا ہوں لیکن آئے ہائے، مجمع پھر اسلام آباد کا چاہیے اس جملے کے لیے جو رات کو میں نے پڑھا ہے۔ مجمع نے یقین جانے مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھا دیا، میں نے گھنٹہ پڑھنا تھا صرف۔ مجمع پڑھاتا ہے بندے کو بندے، وہ کہنا طالب جوری صاحب جیسا بندہ بھی مجمع ٹھنڈا ہو تو پانی پیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خدمت میں عرض کروں گا کہ میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں، سن لینا چپ کر کے، ٹھیک، سننے کوئی حرج نہیں ہے، بولنا چاہ رہے ہیں سننے حرج کوئی نہیں۔ یہ جو پہلے آیا تھا نا، یہ جسموں کا حکمران، جو تھوڑی دیر بعد آیا یہ دلوں کا حکمران۔ آل محمد دلوں پہ حکومت کرنے والی ہستیاں ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو امام باقر علیہ السلام رو پڑے، اور جب پوچھا ابو حمزہ صومالی نے مولا روئے کیوں ہیں، فرمایا میرے بابا کے کندھے پر وہ نشان ہے جو وہ سامان اٹھا کر رات کر غریبوں اور محتاجوں کو دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، بہرحال وہ جو پہلے آیا وہ جسم کا حکمران، جو بعد میں آیا یہ دلوں کا حکمران۔ جب دلوں کا حاکم آیا نا، کوئی فوج نہیں ہے، ایجنسیاں کوئی ساتھ نہیں ہے، ایک غلام ہے، ایک عصا ہے۔ سرکار آئے نا تو سارا مجمع ٹھہر گیا، طواف رک گیا، مجمع کا سر جھک گیا۔ سید الساجدین آگے بڑے آرام سے لا کر حجر اسود کو چوما، جب تک امام علیہ السلام واپس نہیں پلٹے مجمع سر جھکا کے کھڑا رہا، ٹھیک ہے جی۔ لو جی، جب یہ منظر دیکھا نا کہ ایک شامی تھا، اس نے ہشام سے پوچھا، ہشام تو بادشاہ کا نائب ہے، یہ کون ہے؟ نہ فوج ہے، نہ پروٹوکول، نہ ادارے، نہ ایجنسی، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ لوگوں نے رستہ دیا اور پھر تھر جھکا کر سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، چونکہ 2 نمبر کبھی بھی 1 نمبر کو مارکیٹ میں نہیں آنے دیتا۔
ہاں ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا آپ سنتے ہوں گے کہ جو امامے والے ولایت علی کوئی نہیں مانتے، عزاداری کے مخالف ہے، یا علی مسجد کے خلاف ہے، پتہ نہیں کیا کیا. وہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ جب 1 نمبر کے قریب ہوں گے تو پھر 2 نمبر کی چھٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جب وہ جو تھا نا، خدمت میں عرض کروں گا کہ ہشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. فرزدق شاعر کھڑا تھا، اس نے کہا اگر اجازت دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے. فرزدق جو یہ سرکاری شاعر تھا، فرزدق امام علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن یقین جان وہ یہ جو آپ کو پتہ ہے مولانا اسحاق مدنی ایک ہوتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ طارق جمیل سچ بولتے ہیں. اس مسکین کو اس سے نکال دیا، تبلیغی جماعت سے نکال دیا، ادھر سے رائمنڈ سے. حالانکہ طارق جمیل کا قصور کوئی نہیں ہے، وہ خود نہیں بولتے، اللہ بلواتا ہے. ہاں امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں امام علیہ السلام نے، ویسے گل اور بھی ہے، وہ گل پتہ کی ہے، آدھن طارق جمیل شیعہ ہو گیا، اسحاق مدنی شیعہ ہو گیا، وہ گلہ سچیاں کر دیا سن. یہ وہ دنیا نے مننا پہ کہ سچیاں گلہ کرنا لہا ہوندہ شیعہ ہی ہے. جو سچی باتیں کرے کہتے ہیں شیعہ ہو گیا. نہیں اچھا میں نہ تنگ کروں میں زیادہ آپ کو. امام علیہ السلام نے فرمایا ایک ہم نے اللہ سے وعدہ کیے، خدا نے ہم سے وعدہ کیا. ہم نے کہا مالک جہاں جائیں گے تیرا تعارف کروائیں گے. اللہ نے کہا میں بھی عادل ہوں، میں غیروں کی زبان سے تمہارا تعارف کرواؤں گا. لو جی فرزدق نے کہا کہ اگر اجازت دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے. ہشام روک نہیں سکا. پتہ کیوں؟ فرزدق تھا جیسے احمد میر، یعنی وہ صافی تھا، اور صافیوں سے ہر دور میں حکمران ڈرتے تھے. وہ بول ٹی وی بند ہو گیا جی، ایئروائی بند ہے. صافیوں سے ہر دور میں حکومتیں ڈرتی تھیں. ہشام نے کہا اگر اس کو کہا نا تو نہ بیان کر یہ کون ہے، نہ بتا، تو یہ پھر ایک قصیدہ میرے خلاف پڑھ دے گا، شعر پڑھے گا، میری ناک کاٹ کے رکھ دے گا. اس نے کہا پڑھ یار 10. اس نے 38 مصروں کا قصیدہ پڑھا، لیکن میں اس میں سے آپ کو خالی 2 یا 3 شعر سناؤں گا، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے. پہلا شعر امام کی سخاوت کے بارے میں، بلکہ میں چلو تمہید پڑھوں، ذرا آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ آرام سے سنتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، کہ یہ وہ ہے جسے مکہ کی وادی جانتی ہے. وطا تو خالق کا، خال تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، کہ تیرے نہ جاننے سے فرق کیا پڑتا ہے. اسے مکہ کی وادی جانتی ہے، اور مکہ کی وادی کا ذرہ ذرہ اس کے قدموں کی آواز سے واقف ہے. اس امام کے قدموں کی آواز سے واقف ہے. پھر کہ والبیت یعرف والحل والحرم، اسے اللہ کا گھر جانتا ہے، اسے حرم کی حدود جانتی ہے، اسے ہل جانتا ہے، حرم کی حدود کے باہر والا علاقہ جانتا ہے. کہ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، اگر تو نہیں جانتا تیرے نہ جاننے کا فرق کوئی نہیں ہے، یہ تو فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے. فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہاتھ 2 ہیں نا کمزور سے ہاتھ بظاہر، یہ دنیا کے عام ہاتھ نہیں ہیں. اور یہ میں بھی سخاوت پڑھوں گا نا امام علیہ السلام کی، تو ایک درخواست کروں گا. آل محمد کے فضائل سننے کے 2 فائدے، ایک فائدہ کانوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور دوسرا اگر بھلوال والے غلطی سے بول پڑے تو زبان کے گناہ بھی روایت ہے بخشے جاتے ہیں. اور تیسری بات، اصل فائدہ آل محمد کے فضائل سننے کا یہ ہے کہ تو اس فضائل کو اپنانے کی کوشش کر. اگر میں امام سجاد علیہ السلام کی فضائل پڑھتا ہوں، ان کی سخاوت کو بیان کرتا ہوں، تو کم از کم سیلاب میں گھرے ہوئے مومنوں کے لیے 1000-2000 روپے نکال کر دیتے. کل سمجھے 4 یہ کوئی نہیں آ رہا. اچھا جی، خدمت میں عرض کروں گا کہ سخاوت کا یہ 2 کمزور ہاتھ بظاہر دیکھنے میں کمزور ہاتھ ہے، لیکن کہ یہ دنیا کے عام ہاتھ نہیں ہے. کہ کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما، کہ یہ وہ 2 ہاتھ ہیں جو ہر فریادی کی فریاد رسی کرتے. کہ جب یہ خیرات بانٹنے پہ آتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں لینے والا اپنا ہے یا پرایا. سب کو عطا کرتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں. میں ایک جملہ یہ پڑھوں آپ خدمت میں. یہ مولا بن خنیس ہے نا، یہ 5ویں امام کا صحابی ہے. یہ مولا بن خنیس کہتا ہے 5ویں امام روزانہ رات کو نکل جاتے. میں حیران تھا امام علیہ السلام رات کو کدھر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت کے پیچھے چل پڑا. میں دیکھا حضرت نے بوری اٹھائی ہوئی ہے جس میں روٹیاں. وہ بوری میں سے کچھ نیچے گرا. میں نے اٹھانا چاہا، امام نے دعا پڑھی،
وہ سارا اٹھ کر خود بوری میں واپس آ گیا. میں نے کہا مولا میں مولا بن خنیس میں تابعدار میں اٹھوں. فرمایا نہیں میں اس امت کا روحانی باپ ہوں. انا احق بہذا الامر. فرمایا میرا حق زیادہ بنتا ہے میں خود اٹھاؤں. حضرت اٹھائے. مولا کہتا ہے میں ساتھ چل پڑا. حضرت سویا ہوا بندہ جگاتے نہیں تھے. اگر امام برگاہ میں مدد کرتے تو اعلان نہ کروایا کرو اپنے. مسجد میں کو دیتے تو اعلان نہ کروایا کر, اشتہار نہ لگوایا کر. یہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر بندہ کہتا ہے میرا اعلان ہی ہو جائے, میرا شو شاہ بن جائے, یہ ضائع ہو جاتا ہے. ناراض نہیں ہونا اور اے جا نے چپ دی اور میں پڑھنے لگے گال چپ پا لی ہے. ٹھیک ہے وہ بات یہ فرمایا یا ابن جندب لا تتصدق علی اعین الناس لیزکو فان فلت فقد استوفیت اجرک. فرمایا جندب کا بیٹا کوئی بھی رائے خدا میں خرچہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ کرنا. اگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے خرچہ کرے گا فقد استوفیت اجرک, اپنا ثواب دنیا میں ہی سمیٹ لے گا. تو امام حسین کے عزاداری پہ خرچ کرتا ہے تو زہرا کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا کر, لوگوں کی واہ واہ کے لیے خرچ نہ کیا کر. سبیل لگاتے ہیں حسین کی اماں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے نہیں. فرمایا اگر تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے خرچہ کرے گا, جب قیامت کے دن آئے گا ہم سے اجر مانگے گا, ہم کہیں گے اگر ہمارے لیے کیا ہوتا ہم دیتے, تو نے لوگوں کے لیے کیے تو لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کر دی. سرکار رات کو جاتے, بندہ نہیں جگاتے, بندہ نہیں جگاتے. حضرت بندہ جگائے بغیر اس کے سرانے کے نیچے گرم روٹیاں 2 رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جب حضرت جو ہے نا وہ سارے گھروں میں وہ روٹیاں بانٹ چکے نا, واپس آئی. میں نے کہا نواز صاحب پیغمبر اہم یعرفون الحق, یہ جن کو اپنی روٹیاں دی ہیں گرم گرم ان کے سرانوں کے نیچے رکھی ہیں, کہ کیا یہ آپ کے حق کی پہچان رکھتے ہیں؟ گل سمجھ چاری کو نہیں آ رہی. ہوں تمہیں تھوڑی ٹون ہے ہوں تو بولو یار, کیا 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 یہ آپ کے حق کی یعنی کیا یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں مولا یہ شیعہ ہی نہیں ہے. اب 2 گرم گرم روٹیاں رکھ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں امام ہوتا ہے امت کا روحانی باپ. سرکار فرماتے ہیں یہ کلمہ گو ہیں اس لیے میں ان کو دے رہا ہوں. اگر شیعہ ہوتے تو مجھے ساتھ ان کو سالن بھی دینا پڑتا, 1 ڈش نہ ہوتی, ڈبل ڈش ہوتی. کہا جب یہ خیرات بانٹتے ہیں پھر یہ دیکھتے نہیں ہیں لینے والا اپنا ہے یا گل ذہن چاہے نا, گل خالی رکھو ذہن تو باہر ہی نہیں کڑنی. کلتا یدہ غیا سنما نفوما, کہ یہ وہ 2 ہاتھ ہیں, یہ جب خیرات بانٹنے پہ آتے دیکھتے نہیں ہیں لینے والا اپنا ہے یا پرایا. اللہ اکبر. اور امام دیتے کیسے ہیں؟ سید سجاد کی سخاوت کیسے ہے؟ کہا یستوقفان. اس کا ترجمہ میں ایک واقعہ بیان کر کے کرتا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. واقعہ یہ حضرت کی بارگاہ تھی, بندے نے سوال کیا آپ کے دادا علی زیادہ بڑے سقی تھے یا حاتم تائی؟ فرمایا کملیا میرے دادا علی کا مقابلہ نبیوں سے کر, تو حاتم تائی سے مقابلہ کرتا ہے. اس نے کہا مولا آپ کے دادا علی کا ایک دروازہ تھا جس سے ودا کرتے تھے, حاتم تائی نے گھر میں 40 دروازے لگائے ہوئے تھے. بلوال کا بندہ پہلے دروازے پہ جاتا اسے دیتا, دوسرے دروازے سے پھر دیتا, تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے. وہ ایک بندہ 40 دروازے تھے بنے تھا, وہ دے دیندہ ہی, وہ نہیں کہتا تھا پچھلے دروازے سے لے کر گیا اگلے دروازے پہ کیوں آ گیا. آپ کا دادا علی ایک دروازے سے دیتے, وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا, پھر آپ کا دادا بڑا سخی کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا حاتم تائی ایک دروازے سے اتنا سا دیتا تھا سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا, پھر تیسرے دروازے پہ جانا پڑتا, پھر چوتھے دروازے پہ جانا پڑتا. کہتا سوالی مانگ مانگ کے بھکاری بن جاتا, لیکن میرا دادا علی ایک دروازے سے اتنا عطا کرتا سوالی کسی کا محتاج نہ رہتا. یا علی علیہ السلام. یا علی علیہ السلام. کہ کلتا یدہ یا سنما نفوما, کہ یہ وہ 2 ہاتھ ہیں, یہ جب فریاد رسی کرتے یہ خیرات بانٹنے پہ آتے دیکھتے کوئی نہیں ہے لینے والا اپنا یا پرا ہے. کہ یستوقفان, یہ جسے دیتے ہیں اس کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. کہا ولا یارہما آدمو, میں نے بڑے بڑے امیر رئیس دیکھے وہ جب لٹاتے جاتے ہیں خزانے خالی ہوتے جاتے ہیں, لیکن مولا سجاد کا خزانہ عجیب ہے, یہ عطا کرتے جاتے ہیں خزانہ پھر بھرا رہتا.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جی قصیدے کا آخری شعر، قصیدے کا آخری شعر، قصیدہ پسند کوئی نہیں انشاءاللہ، آخری شعر قصیدے کا۔ اس کے بعد اس نے کہا تم حیران اس بات پر ہو، اور شامی بھی اس بات پہ حیران ہو گیا تھا کہ خلیفہ کے نائب کو لوگوں نے رستہ نہیں دیا، لیکن رسول کے نائب کو رستہ مل گیا۔ نہ ساتھ کوئی فوجی ہیں نہ ایجنسی ہیں، کوئی ذات نہیں، خالی امام اور ایک غلام ہے، رستہ مل گیا۔ اس بات پر حیران ہو، اور رستہ خالی نہیں ملا، لوگ سر جھکا کر کھڑے رہے، طواف رک گیا، لوگ سر جھکا کر کھڑے رہے۔ اس کا اس نے جواب دیا، آنے چپ کر کے سن لو چونکہ سننا ہی ثواب چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ فرزدہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں امام علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگوں کے سر کیوں جھک کے؟ اللہ اکبر کا یغزی حیاء فیغزا من محابت، یہ جس مقام پر جاتے ہیں یہ سر جھکاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے۔ جب ان کا سر جھکتا ہے تو پھر مجمع کا سر جھک جاتا ہے ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ کہ یغزی حیاء و یغزا من محابت، یہ سر جھکا کے رکھتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے، لوگوں کا سر جھک جاتا ہے ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے۔ کا فما یکلم اللہ حین یبتسم، اتنا امن پسند امام ہے، 25 حج کیے، اپنی اونٹنی کو ایک چابک نہیں مارا، لیکن روب امامت کے کیا کہنے، جب تک لبوں پر تبسم نہ آئے کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ قصیدہ ختم ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، جس رنگ چے برر مک گیا قصیدہ۔ جب قصیدہ ختم ہوا نا تو بادشاہ نے فرزدق کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا۔ اس نے کہا سرکاری وظیفے کھا کر قصیدہ میرے دشمن کا پڑھ دیا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جملہ ابھی جو پڑھوں گا نا اس پہ تو پھٹ جاتے ہیں مجمع یقین جان، آپ اس پہ بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن گھر میں جا کر سوچیں گے ضرور کاش ہم ادھر ہی بول پڑتے۔ وہ جملہ کی ہے، فرزدق کو جیل میں ڈالا نا 3-4 دنوں کے بعد، جب جیل کی ہوا کھا چکا نا تو بادشاہ نے رانا ثناء اللہ کو بھیجا، اس کو کہو میں وزیر داخلہ، تو اگر طبیعت درست ہو گئی ہے تو بعد تجھے جیل سے نکال دوں۔ رانا صاحب گئے، اس نے کہا بھائی میں وزیر داخلہ ہوں پاکستان کا، صرف اسلام آباد کا، صرف اسلام آباد کا میں وزیر داخلہ، چلو فواد چودھری تھا یار، جو بھی تھا وہ سارے ملعون ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کہتے جب وہ گیا نا تو خدمت میں عرض کروں گا کہ اس نے کہا بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اگر تیری طبیعت درست ہو گئی ہے اور جیل سے واپسی چاہتا ہے تو ایک ایسا قصیدہ میرے بارے میں بھی پڑھ۔ ویسے لوگوں نے ریس بڑی ہوندی سی، ریس سمجھ دو چکوالے ریس آدھے کسے بندے دی کاپی کرنا نکل لانا ہیں، جیلے مولا ری انگوٹھی نہیں، انگوٹھی پہ آیت نہیں قرآن پاک کی آئی تھی انما ولیکم اللہ، کئی بندے کیمرے لا کے انگوٹھیاں دیتے گئے کا کھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ بارہ نکلیں لوگ بڑی کرتے ہیں، یہاں پر نا ہشام نے کہا اس کو کہو بھائی وہی نقل ہوگی، مجمع بہت بڑا میں اکٹھا کروں گا، پٹواری وغیرہ سارے گردور سارے میں اکٹھے کروں گا، تیرا کام ہے اس مجمع میں آ کر ویسا قصیدہ میرا پڑھنا، پھر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فرزدق نے کہا ٹھیک ہے میں قصیدہ پڑھوں گا، لیکن رانا صاحب بادشاہ کو جا کر بتا دو میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا شرط بتا، اس نے کہا نہیں آپ وزیر داخلہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں خود جو ہے نا کیلف کو بتاؤں گا، ریاست کے سربراہ کو، اسی مجمع میں بتاؤں گا میری شرط کیا ہے، شرط مجمع میں بتاؤں گا۔ لو جی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جب بادشاہ نے کا دربار ساج گیا، فرزدق کو بلایا گیا، فرزدق آیا، بادشاہ نے کہا قصیدہ پڑھ، فرزدق نے کہا پہلے میری شرط پوری کر، اس نے کہا شرط بیان کر، اور میں چپ کر کے اس طرح پڑھنے لگا جے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اگر مولا سجاد کے قصیدے جیسا قصیدہ چاہتے ہیں میری شرط کے ہاتھ ابن و امن مثلا، پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر آ، اور سجاد کے بابا جیسا بابا لے کر آ۔ آپ کو پتہ ہے میں مجلس کا اختتام کرتا ہوں امام زمان پر، ٹھیک ہے، اور امام زمان پڑھتا ہوں اس معصوم کی زبانی جس کا دن ہے، چونکہ دن امام سراج علیہ السلام کا، تو میرے دل چاہتا ہے میں آپ کو امام زمانہ کا ایک ان کے متعلق چوتھے امام کا ایک فرمان سناؤں، اور آپ سے میری ایک درخواست ہے آپ جس عالم دین کو بھی بلاتے ہیں جس موقع پر بلائیں ان کو فرمائش کریں کہ بلا 3 شعبان آ رہے ہیں، آپ نے فرض گریجویشن پڑھنا ہے تو آپ نے
امام حسین کی عظمت بھی پڑھنی ہے، لیکن امام حسین کی زبان سے زمانے کے امام کا ذکر سنانا ہے۔ 13 رجب کا جشن ہو، قبلہ اپنے مولا کائنات کے فضائل پڑھنے، لیکن ان کی زبان سے امام زمان کا ذکر کرنا ہے۔ 7 ربیع الاول امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 8 ربیع الاول قبلہ آپ نے امام کی شہادت پڑھنی ہے، امام عسکری کی سیرت پڑھنی ہے، لیکن ان کی زبان سے امام زمانہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ میری اپیل ہے، میری مجلس کی منہ مانگی نیاز ہے، کوشش کر اس مرکزی امام بارگاہ کی کوئی مجلس امام زمان کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ امام زمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا شیخ مفید کو، فرمائے مفید میرے شیعوں کو کہہ دے ہر وقت میرے ظہور کی تیاری کر کے رکھے۔ مولا کیوں؟ فرمائے ان امرنا بغتۃ فجاء، میں ایک دم اچانک آ جاؤں گا، اور پتہ ہے جس مہمان نے اچانک آنا اس کی ہر وقت تیاری کر کے رکھنا پڑتی ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا میں جب اچانک آؤں گا، میں زمانے کے امام ہوں، میں جانتا ہوں سارے بے نماز مسجدوں میں، ساری بے پردہ عورتیں با پردہ، سارے گالیاں دینے والے قرآن کی تلاوتیں شروع کر دیں گے، سارے گندی فلمیں دیکھنے والے قرآن کی زیارت شروع کر دیں گے، لیکن فرمائے ان کو بتا دے لا ینفعہ توبۃ، جب میں آ جاؤں گا توبہ کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جس نے جو سیدھا کرنا ہے میرے ظہور سے پہلے کرے۔ اور کب سیدھا ہوگا سب کچھ؟ جب ہم ہر مجلس میں ذکر امام زمان کریں گے۔ میں ایک حدیث سنا کر آپ کو چھٹی دیتا ہوں، اور یہ حدیث سید الساجدین کی ہے۔ سرکار نے اس میں حضرت نے آپ کی عظمت بتائی ہے، یعنی امام زمانہ کی ریت بن کر جینے کی عظمت بتائی ہے، لیکن ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی بتائی ہے۔ ہمارے 12ویں کو ماننے کی عظمت کیا ہے، اور ہمارے 12ویں کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک حدیث پڑھنی ہے، سرکار نے فرمایا یا ابا خالد، اے ابو خالد کابلی، ان اہل زمن غیبتی لا افضل من اہل کل زمان و مکان، فرمایا ابو خالد کابلی وہ جو میرے 12ویں کی ریت ہوگی یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوگی، پاک پیغمبر کے دور کے لوگوں سے افضل، مولا کائنات کے دور کے لوگوں سے افضل، سید الشہداء کے دور کے لوگوں سے افضل، ہر زمانے سے افضل۔ لیکن سرکار نے فرمایا 3 شرطیں ہوں گی، تو ایزر 3 شرطیں سنو، نہ بولو بے شک، لیکن اپنے اپنے گربان میں ہر بندہ جھانک کے کہ یہ 3 شرطیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلی شرط القائلین بامامت، فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہمارے 12ویں کو امام مانتا ہو۔ امام ماننے کا مطلب کہ سرکار نے فرمایا نہ خدا کے ساتھ ملا نہ اپنے ساتھ ملا، اللہ کے ساتھ ملائے گا بڑھانے والوں میں چلا جائے گا، اپنے جیسا مانے گا گھٹانے والوں میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، امامت کا قائل ہو۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا المنتظرین لامرہ، فرمایا وہ بندے افضل ہیں جو اس کے ظہور کا انتظار کرے۔ مولا یہ بھلوال والے مومن چیک کرنا چاہتے ہیں یہ منتظر امام ہے یا نہیں ہے؟ جو جاگ رہے ہیں 1-2 بندے سوئے ہوئے باقی سارا مجمع جاگ رہے ہیں، یہ جو جاگتے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ منتظر امام ہے یا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا انتظار میں 2 باتیں ہوتی ہیں، جسے انتظار ہوتا ہے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ 4:45 بجے میرا ٹائم ہے، اور 5:45 ہونے والے ہیں، میری خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بانی مجلس محترم ہے، وہ پھر پریشان ہو جائیں گے، یار مولانا صاحب کدھر گئے، فون کریں گے قبلہ کہاں پہنچے، آپ کا ٹائم ہو گیا ابھی اب تک آئے نہیں ہے۔ وہ جو ان کی بے قراری اور بے چینی ہے نا، یہ انتظار کی دلیل ہے۔ لیکن اگر محترم جو ہے وہ کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، گھر میں جا کر سوئے ہوئے ہو، ان کا سونا بتاتے ہیں انتظار کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جس سے ہمارے 12ویں کا انتظار ہوگا وہ اس کے لیے بے قرار ہوگا، ہاں بے چین اپنے امام کی کمی محسوس کرے گا۔ میں گزارش کر دعا مانگا کرو، اپنے رب سے دعا مانگا کرو، پنجابی زبان میں سجدہ شکر میں پنجابی میں دعا مانگو، یا اللہ مجھے زمانے کے امام کی محبت عطا فرما۔ ہمیں محبت کوئی نہیں ہے امام زمان سے، اس لیے تڑپ ہی کوئی نہیں ہے۔ ولی ابن ابراہیم ابن مازیار کو محبت ہوئی تھی نا امام زمان کے ساتھ، سرکار جان ہتھیلی پر رکھ کر حج پہ چلا گیا، کسی نے بتایا تھا امام زمانہ حج پہ آتے ہیں، 1 سال 2 3 4 5 6 7 8
21 سال حج پہ گیا مسلسل، 21ویں سال امام زمان کی زیارت ہوئی، مسلسل 21 سال حج پہ گیا. کس کی تلاش میں؟ امام زمان کی تلاش میں. کیا میں اور آپ دعائے عاد پڑھتے ہیں امام کی خاطر روزانہ؟ صبح ایک معاہدہ کر لو اپنے امام زمان سے، بیعت کرو اپنے امام کے ساتھ. صبح کرتے ہیں علامہ کل ولی کل حجت ابن الحسن، یہ سر پوری کرنے کے لیے ممبر سے پڑھی جاتی ہے. اس کو پتہ ہے کسی کو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسے میری گزارش ہے آپ سے، اللہ سے دعا، ہم بیمار ہیں، ہم صحت مند نہیں ہیں. اگر ہم روحانی طور پر صحت مند ہوتے ہمیں اپنے امام کا دکھ لگتا، زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کا دکھ ہوتا، افسوس ہوتا، ارمان لگتا، تڑپتے، کبھی تو اپنے امام کے لیے روتے. فرمایا جس سے انتظار ہوتا ہے وہ بے قرار ہوتا ہے. اور دوسری بات سرکار نے فرمایا جس سے انتظار ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے. بس فرض کرو میرے انتہائی محترم واجب الاحترام بانی مجلس ہیں، میں آیا، وہ ادھر پہنچا، جب ٹیلی فون 3-4 کی قبلہ آپ کہاں پہنچی، بس میں آ گیا، ادھر آئے تو ساؤنڈ بھی کو نہیں لگایا، یہ ممبر بھی کو نہیں لگا ہوا، چٹائیاں کو نہیں بچھی ہوئی، نہ کوئی چائے نہ پانی نہ لنگر، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا محترم آپ نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا، یہ خیر ہے، مجھے فون 10 بار آپ نے کر دیے. قبلہ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو میں کہوں گا، میں کہا سرکار جو انتظار کرتا ہے نا وہ اپنی تیاری کر کے رکھتا ہے. آپ کو ساؤنڈ لگانا چاہیے تھا، آپ کو باقی چائے پانی، باقی یہ چٹائیاں بچھانی چاہیے تھی. تو فرمایا جسے انتظار ہوتا ہے 12ویں کا وہ اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. میں نے آپ دیکھا کہ میں نے نون پی ٹی آئی دونوں پہ لعنت بھیجی بھی آپ کے سامنے. مجھے ان سے دلچسپی کوئی تھی، رتی برابر دلچسپی نہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، مجھے بھی ہمدردی تھی ان میں سے کسی خبیث کے ساتھ، لیکن دونوں پہ لعنت بھیجی ہے. پتہ ہے کیوں لعنت اس لیے بھیجی ہے؟ آپ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے 12ویں کا سپاہی کون بنے گا بھلوال کے مومنوں میں سے؟ جواب سنیے گا، الذین یوطئون للمہدی سلطانا. سرکار نے فرمایا وہ بنے گا سپاہی جو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے زمانے کے امام کی حکومت کا رستہ تیار کر کے بیٹھا ہوگا. میرے پاس تو ان سیاسیوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امام کی حکومت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنا گھر بار تیار کرنا ہے، اپنا محلہ تیار کرنا ہے، اپنا شہر تیار کرنا ہے. میں کیوں ان کے لیے ووٹ مانگوں اور میں ان کے لیے تگ و دو کروں؟ فرمایا جو ہمارے 12ویں کے ظہور کی حکومت کا رستہ تیار کر کے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، خدمت میں عرض کروں گا. بس فرمایا اپنے 12ویں امام کو منتظر کا مطلب ہے فرمایا انتظار کرے، یعنی بے قرار ہو اور پھر تیاری بھی کرے اس کے آنے کی. آخری جملہ فرمایا تیسری بات، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ. فرمایا تیسری بات یہ ہے میرے 12ویں کا کی ریت کا وہ بندہ افضل ہے جس میں عقل و شعور و فہم ہو. جو بندہ نیاز کی بری دیکھ کھا کر نہ صبح کی نماز، نہ زور کی نماز، نہ پلید کا پرواہ، نہ پاک کا پتہ، نہ حلال کا علم، نہ حرام کا علم، جس بندے کی پیٹ سے آگے توجہ ہی کوئی نہیں ہے کسی شے پر، اسے کیا پتہ؟ سرکار فرماتے ہیں میرے 12ویں کے دور کا وہ بندہ افضل ہوگا جسے اللہ اتنا عقل و شعور عطا فرمائے گا. سرکار فرماتے ہیں سارت الغیبت عندہم بمنزلت المعینہ. فرمایا اس عقل و شعور کی وجہ سے اس کی ریت ایک کام کرے گی. مولا کون سا کام؟ فرمایا اس کے ظہور سے پہلے وہ سارے کام شروع کر دیں گے جو ظہور کے بعد کرنے ہیں. یہ آخری سطر ہے. وہ سارے کام شروع کر دیں گے جو ظہور کے بعد کرنے. آپ کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، ہم پڑھنے والوں کا قصور ہے. ہم نے آپ کو متوجہ نہیں کیا امام زمان کی طرف. پاکستانی قوم بہترین قوم ہے، تابعدار قوم ہے، زرخیز مٹی ہے پاکستان کی، لیکن ہم نے متوجہ کو نہیں کیا آپ کو. حضرت نے فرمایا سارت الغیبت عندہم بمنزلت المعینہ. فرمایا وہ بندے افضل ہوں گے میرے 12ویں کے زمانے کے جو اس کی غیبت میں وہ سارے کام شروع کر دیں گے جو ظہور کے. اب ایک بات میں 2-3 مثالیں دے کر محمد صاحب کی جن سطرے کہوں. مجھے ایک بات بتائیے، اگر امام زمانہ آج بھلوال آ جاتے ہیں
اچانک آئیں گے بھی اچانک. امام زمانہ اچانک آئیں گے. پھر کہہ رہا ہوں ان امرنا بغتۃ فجاء، میرا ظہور ایک دم اچانک ہو جائے گا. اگر اس وقت امام زمان ابھی یہاں آ جاتے ہیں، پھلوال کی حالت کیا ہو جائے گی؟ آپ کا مجلس سننے کا انداز بدل جائے گا. یہ جتنی شرارتیں مجلس میں ہوتی ہیں ساری ختم ہو جائیں گی. یہ پیٹا باز سب ختم ہو جائے گا. امام زمان آ گئے ہیں، جس نے رونا ہے اوریجنل روئے. کرائے کے بندے ساتھ کوئی لے کر نہیں، امام زمان خود مجلس میں بیٹھے ہوئے. ہمارے مجلسوں کا انداز بدل جائے گا. امام زمان جب تشریف اگر وہ لے آتے ہیں تو ان کے ظہور کے بعد یقین جانو سارے بندے خمس کے پیسے اٹھا کر مولانا غلام جعفر قبلہ میرا خمس کا حساب کرو. قلعہ غلام جعفر صاحب کہیں گے مومن میں نے اتنے خطبے دیے تو نے خمس نہیں نکالا. ایک دم کیا ہو گیا؟ قبلہ امام زمان بھلوال آ رہے ہیں. آپ اپنی بیٹی کو کہو گے بیٹا اب جب سکول کالج جاؤ گی تو پورا شرعی پردہ کرنا. ایک نکی درخواست کرا اس گل نو بہت زیادہ پھیلاؤ. وہ بات پتہ کیا ہے؟ یقین جانو ہماری خواتین بیچاری ایرانی لوگ پتہ ہے ان کی زیارتیں بڑی مزے کی ہیں. وہ علماء سے رہنمائی لے کر زیارتوں پہ جاتے ہیں. قبلہ زیارت پہ جا رہے ہمیں ہدایت کریں. میں پچھلے سال گیا، میں ہر سال دیکھتا ہوں یقین جانو پاکستانی خواتین کو حرم والوں نے روکا ہوا ہوتا ہے. میری مسز کہہ رہی تھی کہ جب ہم وادی السلام سے آئے تو آگے حرم امیر المومنین کے اندر خواتین نے روکا ہوا تھا، عراقی عورتوں نے پاکستانی خواتین کو روکا ہوا تھا. تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ میں نے پوچھا ان کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا پردہ کوئی نہیں ہے. وہ بی بی سے جتنی سونی چادر کیتی کھڑوتی ہے. انہوں نے کہا چادر کیتی کھڑوتی ہیں پیر ہے جراب جو کوئی نہیں. عورت جو ہے اس کا یہ ہتھیلی اور چہرہ اس کے علاوہ سارے جسم کا پردہ ہے. اپنی خواتین کو مہربانی کیا کریں، یہ سمجھا کر بھیجا کریں. مہربانی کر کے کسی عالم دین کے پاس جائیے قبلہ ہم زیارت پہ ود فیملی جا رہے ہیں، ہماری رہنمائی کریں. بندہ وہاں گناہ اکٹھے کر کے آ جائے، لوگوں کو گناہ گار کر کے آ جائے. بہرحال آپ اپنی ماں بہن بیٹی کو کہیے بیٹا تو بے شک کالج سکول جا لیکن پورا شرعی پردہ کر کے جاؤ. یہ ہتھیلی کے اور چہرے کی ٹکی کے علاوہ سارے جسم کا پردہ کر، جرابیں پہن کر جا. جب بچی پوچھے بابا اس سے پہلے تو نے پردے پہ زور نہیں دیا، آج کیوں پردے پہ زور دے رہے؟ جواب آئے گا امام زمان آ گئے ہیں. یہ جتنے جوان بیٹھے آج میری بات سے خفا ہوں گے انشاءاللہ. جوانوں آپ جو ویڈیو دیکھتے ہو اس کے بعد جب امام زمان آ جائیں گے مجھے پتہ ہے اپنی ویڈیو کوئی نہیں دیکھنی. گندی ویڈیو نہیں دے، فیس بک پر ویڈیو کی اگنور، یوٹیوب پر غلط ویڈیو اگنور. امام زمان آ گئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اگر اس کا سپاہی بننا اس کے ظہور سے پہلے یہ سارے کام شروع کر. امام کے ظہور سے پہلے یہ کام شروع کر. اور بات بڑی لاجیکل، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، بات بڑی لاجیکل ہے. خدا را تیاری کرو، امام کی ظہور سے پہلے تیاری کرو. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں انڈیا کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، آپ کو پتہ ہے. فوج میں بندہ بھرتی ہو اور وہ فوجی جوان کے حاجی میں توپ خانے میں ہوں تو مجھے ذرا توپ چلانا سکھائیے. فوج کہے کہ نہیں تو آرام سے بیٹھ، جب جنگ لگے گی پھر آپ کو توپ چلانا سکھائیں گے. زندہ باد پہلے. ہاں جی بندوق جب انڈیا حملہ کرے گا پھر سکھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. فوج کا اصول ہے ٹریننگ پہلے ہوتی ہے، جنگ بعد میں. آخری سطر اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ میرے 12ویں کے زمانے میں زندگی دے گا. لیکن فرمایا ایک شرط ہے وَهُوَ مُقْتَدٍ بِقَبْلَ قِيَامِ، وہ بندہ خوش نصیب ہے جو 12ویں کے زمانے میں جیے لیکن اس کے ظہور سے پہلے اس کے حکم ماننا شروع کرتا ہے. ظہور سے پہلے حکم ماننا شروع کر دے. جیسے میری گزارش ہے جوانوں، یقین جانو آپ کے موبائل میں چلنے والی گندی ویڈیو اس کو دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا یہ کہہ کر آنکھیں بند کرنے میں مزہ ہے. او یوسف زہرا میں تیرے ظہور کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں نے اپنی آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دیا. علی کی بیٹی کا محرم جاری ہے. عصر عاشور تک مولا حسین کا محرم تھا، اب علی کی بیٹی کا محرم.
علامہ علی لیکن فرماتے تھے زینب کا محرم مشکل تھا، حسین کا محرم آسان. حسین کا محرم شہادت ورثہ ہے خانواد پیغمبر کا. حضرت حمزہ شہید، جعفر طیار شہید، پاک پیغمبر شہید، مولا کائنات شہید، نبی کی زخمی بیٹی شہید، امام حسن مجتبی، طویل فہرست شہادتوں کی. لیکن قبلہ صاحب فرماتے تھے جو محرم زینب کا وہ اس لیے مشکل ہے، اس کی خاندان میں مثال ہی کوئی نہیں ہے. اس بی بی نے شرابی سے بولنا تھا جس کی ماں کا جنازہ رات کو تھا. لیکن بلوال علی کی بیٹی نے اپنے محرم کی ہر مشکل کو حل کر لیا. شام غریبہ حل کر گئے، 11 محرم کو حل کر لیا. حد ہو گئی، یزید پلید کے سامنے پیش ہوئی. خبیث نے کہا علی کی بیٹی سب سے بڑی مصیبت، فرمایا مجھ جیسی شریف زادی کو تو جیسے کمینے سے بولنا پڑے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. لیکن بلوال اس مسئلے کو بھی علی کی بیٹی نے حل کر لیا. اس خبیث کو چیلنج کر کے فرمایا تھا یا یزید قد قیدک وسعا سعیک انک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت باغ. یعنی یزید جتنی چالیں چلنی ہیں چل لے، جتنے مکر کرنے ہیں کر رہے، نہ ہمارے پیغام کو روک سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے. حل کر لیا اس مسئلے کو. لیکن بلوال والوں آج کا میرا مصائب وہ واحد مشکل ہے جس کو زینب حل نہیں کر سکی. وہ مشکل کیا تھی؟ مولا حسین کی ایک چھوٹی سی بچی کے سوال، جو ہر منزل پہ ایک سوال کرتی، پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے؟ بی بی کہتی میرے لال تیرے بابا سفر پہ گئے. یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں، سچ ہے. آخرت کا سفر بھی سفر ہے. اللہ جانتا ہے بچی سوال کرتی، مشکل کشا کی بیٹی. یہ آ گیا شام کا زندان، بی بی خاموش رہتی، شام کا زندان آ گیا. حسب سابق بچی نے سوال کیا، پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے؟ فرمایا میرے لال تیرے بابا سفر پہ گئے. اللہ جانتا ہے بچی نے سوال کیا، زینب کے پاس جواب نہیں تھا. فرمایا اماں جو سفر پہ جاتے ہیں واپس نہیں آتے. یہ کیسا سفر ہے میرے بابا کا ختم نہیں ہو رہا. ہر وقت بچی یہ سوچ میں اللہ جانے میرا بابا کدھر گیا. ایک دن مخدومہ سوئی، خواب دیکھا، خواب میں بابا نظر آیا. خواب ختم ہوا، بابا نظر نہیں آیا. بچی نے بابا بابا کر کے رونا شروع کر دیا. میں شام کا زوار ہوں، اللہ سب کو مسافر شام کی نگری دکھائے. 2011 میں جب شام گیا تھا نا، یزید کے محل کے پلر کھڑے تھے. وہ محل کا نقشہ یہ بتاتا ہے، ادھر تھا سادات کا قید خانہ، ساتھ اس ملعون کا کمرہ تھا، بیچ میں تھا روشن دان. جیسے جیسے بچی روتی تھی نا، حسین کا سر روتا ہوا روشن دان کے قریب آ جاتا. اللہ اکبر. جب شہید اعظم کا سر رویا، سپاہی بیٹا سپاہی، جب مولا سجاد سے پوچھ کو بی بی مار تو نہیں گئی؟ آپ کے بابا کے سر کو آرام نہیں ہے. سپاہی واپس پلٹا. سپاہی کہتے ہیں مولا سجاد فرماتے مار کوئی نہیں گیا، میری چھوٹی سی بہن ہے. خواب میں بابا دیکھا، بابا نظر نہیں ہے، اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے. ظالم نے کہا سپاہی جلدی کر سار لے جا. بچی خاموش کرا. تشت میں سر پہ رومال. انصاف سے بتا، جب تیرے گھر میں 3-4 سال کا بچہ روتا ہے اور مہر تو کیا کرتے ہیں؟ بچے کا ہاتھ پکڑ کر باپ دادا نانا بازار لے جاتے ہیں، کھلونا لے کر دیتے ہیں، کوئی مٹھائی کھانے کی چیز ایسی شے لے کر دی جاتی ہے جس سے چھوٹے بچے کا دل بہل جاتا ہے. لیکن آج زندان میں حسین کے بچوں کی غربت ہے. 3 سال کی معصومہ رو رہی ہے، چپ کرانے کے لیے بابا کا سر بھیجا. اجرکم اللہ. سپاہی سر لے کر زندان میں داخل ہوا. ہر بی بی نے جھولی پھیلائی، لیکن یہ سر سیدھا 3 سال کی معصومہ کی جھولی میں آیا. آخری جملہ، اس کے بعد میں زیارت کی 2 سطر کہہ کر آپ کی زحمت ختم کر دوں گا. آپ آئیں نا مجلس پر، شام کو گھر واپس جائیں گے. چھوٹے بچے کی فطرت میں شکایت ہے. آپ کی پوتی نواسی بیٹی بیٹا چھوٹا بچہ 3-4 سال کا شکایات کی فہرست تیار کر کے بیٹھا گا. بابا تو گیا تھا نا مرکزی امام برگاہ مجلس پہ، تو 4 گھنٹے گھر نہیں تھا، تیرے بعد فلاں بچے نے مجھے پتھر مارا، فلاں بچے نے مجھے تماچا مارا، فلاں بچے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی. یہ اس بچے اور بچی کی بات ہے جو 4 گھنٹے کے بعد اپنے باپ یا دادا کو ملتا ہے. لیکن 10 محرم کے بعد باپ اور بیٹی کی پہلی ملاقات ہوئی. میری اقادادی نے شکایات کی فہرست پڑھنا شروع کر دی. بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا جو عید کے دن در پہنائے تھے شام غریبہ لٹ گئے. حجرکم اللہ. شکایات کی فہرست ختم. آج کی مجلس ختم. آخر مجلس ہے. منظر ذہن میں بنا کر رکھ.
ارد گرد علی کی بیٹیوں کا ماتمی حلقہ، درمیان میں 3 سال کی معصومہ، منظر تو نے بنانا ہے۔ اب وہ کام کرے، قبر کی پہلی رات ہو، میری ماں نے تیری میری قبر میں نواز پیغمبر تشریف لائیں گے۔ آج ہمارے محترم بانی مجلس بھائی جان کے مرحومین مہمان بنیں گے، سید الشہداء کے، ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمانے کہ ایک پرخلوص مجلس ہوتی بلوال میں، آخر مجلس سب نے مل کر میری ڈری ہوئی پیاسی سہمی نمازی یتیم بچی پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں حسین اسی سلام کے جواب دینے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی بنات الحسین۔ ارد گرد علی کی بیٹیوں کا ماتمی حلقہ، درمیان میں 3 سال کی معصومہ، جولی میں بابا کا سر ہے لیکن سر کی